السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز اینڈ ٹیکنالوجیز میں خوش آمدید ناظرین۔ ابھی ہم آپ کو پاکستان کے ایٹمی سائنسدان اور پاکستان کے میزائل پروگرام کے ہیڈ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا ایک انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں، جس میں ڈاکٹر سمر مبارک پاکستان کی جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں اہم معلومات مہیا کر رہے ہیں، جن میں سے ایک اہم بات پاکستان کے جدید ترین میزائلوں میں نصب ٹرمینل گائیڈنس سسٹم کے بارے میں ہے۔ ٹرمینل گائیڈنس سسٹم کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، اس سے متعلق اینیمیٹڈ ویڈیو اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد ملاحظہ فرمائیے گا۔ شاہین 3 ہمارا کیا انٹرسیپٹ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ نارمل میزائل ہے؟ دیکھیں، شاہین سیریز آف میزائلز جو ہیں، ان میں ایک دو تین چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سالڈ فیول میزائلز ہیں، جیسے ہمیشہ سے سب کو پتا ہے شاہین سیریز کا۔ سالڈ فیول کا مطلب ہے یہ بہت برق رفتار میزائلز ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے میزائل کی اس طرح سے کہ پہلے راکٹ موٹر سپریٹ ہوتا ہے، پہلا سٹیج، پھر دوسرا سٹیج سپریٹ ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے، آخر میں جو دشمن کی ٹیریٹری میں چیز داخل ہوتی ہے وہ صرف وار ہیڈ ہوتا ہے، جو ایک چھوٹا سا بالکل چیز ہوتی ہے، 3-4 میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ میزائل تو 20-25 میٹر لمبی ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو یہ وار ہیڈ تو چھوٹا سا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہی آلموسٹ امپاسبل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وار ہیڈ داخل ہوتا ہے ایٹماسفیئر سے دوبارہ زمین کی طرف، ٹارگٹ کی طرف آتا ہے، تو وہ سپیڈ پکڑتا ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو تقریباً اس کی ایکسلریشن بھی بہت ہوتی ہے، سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی ہزار کلومیٹر اس کی سپیڈ ہوتی ہے پر آور۔ تو اس سپیڈ پہ اور اتنی چھوٹی سی چیز کو ٹارگٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ دنیا کے کسی بھی، آپ اگر اینٹی میزائل سسٹم کو لے لیں تو وہ اینٹی میزائل سسٹمز میزائلز کو بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح عراق وار میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسکڈ میزائل فائر کیے تھے، تو اسکڈ میزائل ثابت کی ثابت راکٹ موٹر سمیت جاتی تھی ٹیریٹری پہ، اینیمی ٹیریٹری پہ۔ اس کو ہٹ کرنا، 20-25-30 میٹر لمبی میزائل کو ہٹ کرنا آسان ہے، لیکن یہ ایک وار ہیڈ جو ہے، جو صرف 10-12 فٹ لمبا ہے، میٹروں کی بات نہیں میں کر رہا، فیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور اسپیشلی اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ بتانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے تمام میزائلز میں ٹرمینل گائیڈنس سسٹم لگا ہوا ہے۔ ٹرمینل گائیڈنس سسٹم جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وار ہیڈ ایک فکسڈ ٹریجیکٹری، ایک فکسڈ راستے کے اوپر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ اینٹی میزائلز ہوتی ہیں، وہ بیلسٹک میزائل سسٹمز، وہ ریڈار سے دیکھتے ہیں کہ میزائل کس راستے پہ آ رہا ہے، اور پھر اس کو کمپیوٹر میں ڈال کے تو پھر اس کے حساب سے اپنی میزائل فائر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اتنے سیکنڈ کے بعد اس نے اس جگہ پر ہونا ہے، تو اس جگہ پر اس کے آگے اس کو پہلے فائر کرتے ہیں اپنے میزائل کو۔ تو اس کا یہ ہے کہ ٹرمینل گائیڈنس کا، کہ اس میں آپ کا جو وار ہیڈ ہے وہ سیدھا ایک ٹریجیکٹری پہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کو ہم جیسے چاہیں دائیں بائیں موڑ سکتے ہیں، راستے میں موڑ رہے ہوتا ہے، ہم موڑ سکتے ہیں، موڑ رہا ہوتا ہے، نہیں، ریڈار روکیٹ نہیں کرتا، ریڈار کو آپ ڈسیو کر رہے ہیں، آپ کی ٹریجیکٹری پریڈکٹیبل نہیں ہے، پہلے سے بتائی نہیں جا سکتی، وہ ڈاج کر رہا ہوتا اس کو۔ تو جب ایسے چیز ہو جو ہوا میں ڈاج بھی کر رہی ہو، رفتار بھی بہت زیادہ ہو، سائز بھی چھوٹا سا ہو، میرا خیال ہے کوئی سی دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ابھی بنا جو اسے انٹرسیپٹ کر سکے۔ ناظرین، اس اینیمیٹڈ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزائل فائر ہونے کے بعد خلا میں داخل ہوتا ہے، اور میزائل کا پہلا راکٹ بوسٹر میزائل سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میزائل اپنے دوسرے راکٹ بوسٹر کی مدد سے خلا میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے ٹارگٹ کے عین اوپر پہنچتا ہے۔ ٹارگٹ کے اوپر پہنچتے ہی میزائل کا دوسرا راکٹ بوسٹر بھی میزائل سے الگ ہو جاتا ہے، جبکہ میزائل کا وار ہیڈ یعنی تباہی پھیلانے والا مواد ٹارگٹ کی جانب اپنا رخ سیدھا کرتا ہے۔
اور یہاں ٹرمینل گائیڈنس سسٹم اپنا کام شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دشمن کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلوں کو ٹرمینل گائیڈنس سسٹم تھرسٹ کو استعمال کرتے ہوئے چکمہ دے کر اپنے ٹارگٹ کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی حیرت انگیز ٹیکنالوجی ہے جس کو انٹرسیپٹ کرنا دنیا کے کسی بھی میزائل شکن نظام کے لیے تقریباً ناممکن ہے، جو الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے دفاع کی ضمانت ہے بلکہ دشمن کے دلوں پر وحشت طاری کرنے کے لیے کافی اور ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ امید ہے آپ پاکستان افیئرز اینڈ ٹیکنالوجیز کی اس معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ہماری اگلی آنے والی ڈاکومنٹریز سے مستفید ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔